الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، گزشتہ کئی جمعوں سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث کا بیان اور اس کی تشریح اور تفصیل کا سلسلہ چل رہا تھا. اس مبارک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک پڑوسی کے ذمے دوسرے پڑوسی کے جو حقوق ہیں ان کو ذکر فرمایا. چنانچہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، ایک جار ایک پڑوسی کا دوسرے پر کیا حق ہے؟ تو حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے چند حقوق یہاں گنوائے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا مریض عدتہ، کہ اگر پڑوسی بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کریں، یہ اس کا حق ہے. وَإِن مَاتَ شَيَّعْتَهُ، اگر انتقال کر جائے تو جنازے میں جانا یہ اس کا حق ہے. وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ فَأَقْرِضْهُ، اگر آپ سے قرض طلب کرے جائز منافع کے لیے، جائز کاموں کے لیے، تو آپ اسے قرض فراہم کرو. وَإِنْ أَعْوَرَ سَتَرْتَهُ، اور اگر اس پڑوسی کا کوئی عیب اور برائی آپ کو نظر آئی تو اس پر پردہ ڈال دو. اور وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، اگر اسے کوئی بھلائی اور اچھائی اور کوئی خیر پہنچی ہے تو آپ اسے مبارکباد دو. وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، اگر کوئی مصیبت آ گئی ہو اس پر تو آپ جا کر اس کی تعزیت کر لے. یہاں تک تو گزشتہ جمعوں میں تفصیل سے بات آ چکی. تعزیت کے احکام گزشتہ جمعے کو عرض کیے گئے تھے. آج کی نشست میں اگلا جملہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حق ذکر فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَرْفَعْ بِنَائِكَ فَوْقَ بِنَائِهِ فَتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحُ، کہ اپنے گھر کی عمارت کو اور اس کی بنیاد کو بغیر ضرورت کے اتنا نہ اٹھاؤ کہ پڑوسی کی ہوا رک جائے، اس کی روشنی بند ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا ہمیں معاشرہ دیا کہ جس معاشرے میں یہ بات بھی، اس کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ سامنے والے کو تکلیف اور اذیت نہ ہو. اس بات کا دار و مدار کس پر ہے کہ مسلمان کو اذیت نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ اپنے گھر کو اس طرح سے اونچا لے کے جاتے ہیں
جہاں تنگ آبادیاں ہیں، گنجان آبادیاں ہیں، مختصر جہاں گھر ہیں، اور 80 گز پر جو مکان بنے ہوئے ہیں، 60 گز پر مکان بنے ہوئے ہیں، تنگ آبادیوں کے اندر، گنجان آبادیوں کے اندر اس طرح سے آپ اپنے گھر کو اونچا لے کے جائیں جبکہ وہ آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو جس سے مسلمان بھائی کی ہوا روکے اور اس کی روشنی رک جائے، یہ ایک مسلمان پڑوسی کے حق کو پامال کرنا ہے، یہ اس کے حق کو ضائع کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی کہ یہاں سے بھی تکلیف نہ ہو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے اپنا پیسہ لگایا ہے، میری مرضی ہے، میں جس طرح سے چاہوں بناؤں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو منشا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ارشادات ہیں، ان میں ہمیں یہ رہنمائی دی گئی ہے، آپ مکان بناتے وقت سب سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھو کہ یہ مکان میں نے اپنی ضرورت کے لیے بنایا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات مد نظر رکھو کہ مجھے اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ اس بات کو بنیاد بناؤ کہ یہاں مجھے اتنا بنانا ہے جتنا مجھے یہاں رہنا ہے۔ مجھے اصل تو اپنا مکان اور اپنا گھر آخرت کے لیے بنانا ہے۔ آخرت کے لیے گھر بنانے کی ایک سبیل، ایک راستہ آپ نے سمجھایا کہ اگر کوئی آدمی حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے تو فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت میں گھر دلوانے کا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں اسے جنت میں گھر بنوا کر دوں گا۔ اور کیا چاہیے کہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا اپنا مال ہے، آپ کا اپنا پیسہ ہے، آپ کی اپنی جگہ ہے، آپ اوپر لے جا سکتے ہیں، لیکن اس لیے کہ کہیں جھگڑا نہ بڑھ جائے، اس لیے کہ مسائل نہ پیدا ہو جائیں، اس لیے کہ پڑوسی کو اذیت نہ ہو، اس لیے کہ اس کی ہوا نہ روکے، اس کی روشنی نہ بند ہو جائے، آپ نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ تو آپ نے اپنا حق چھوڑ کر کوئی تھوڑی قربانی نہیں دی، بہت بڑی قربانی دی۔ اس پر آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ اللہ کے نبی آپ کو جنت کے بیچ میں گھر دلوانے کی ضمانت عطا فرما رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو بنیاد یہ ہے کہ گھر انسان کے سکون کے لیے ہے۔ جیسے ہم نے اپنا گھر بنایا ہے سکون کے لیے، تو سامنے والا بھی گھر بنائے گا سکون حاصل کرنے کے لیے۔ ہم نے اپنے گھر کو ایسا کر دیا کہ ہم تو سکون سے ہو گئے، سامنے والے کے سکون کو ہم نے تباہ کر دیا، اس کے سکون کو ہم نے برباد کر دیا۔ تو ہر آدمی ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے اس کی جگہ پر جا کر سوچے کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہوتا تو میں کیا کرتا، میں کیا کرتا۔ کل جو ہم نے ظلم اس کے ساتھ کیا ہے، زیادتی کی ہے، اگر 10 دن کے بعد ہمارے ساتھ بالکل مکمل طور پر سیم وہی زیادتی ہوئی تو ہم تو بگڑ جائیں گے، ہم تو لڑائی پہ اتر آئیں گے، ہم یہ کہیں گے ہمارا حق مار رہا ہے۔ تو بھائی کل جو ہم نے ابھی حق تو مارا ہے، ایک ظلم جب انسان کرتا ہے اس دنیا میں کسی پر، تو اللہ تبارک و تعالی اس ظالم پر بڑے ظالم کو مسلط کرتا ہے۔ ظالم پر بڑے ظالم کو مسلط کیا جاتا ہے، یہ دنیا کا طریقہ ہے۔ آخرت میں جو سزا ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس دنیا میں یہ ضابطہ ہے کہ ظلم اگر آپ نے کیا ہے تو یاد رکھیں ظلم کرنے والا آدمی وہ معاشرے کے اندر پنپ نہیں سکتا۔ وہ ظلم کر کے یہ خوش نہ ہو کہ میں نے دوسرے کا حق دبا لیا، میں نے دوسرے کا حق مار دیا اور میں کامیاب ہو گیا۔ بہت جلد اس کو اس ظلم کی سزا ملے گی، اور وہ اسی شکل میں آئے گی کہ اس پر اور بڑا ظالم مسلط ہوگا، چاہے یہاں محلے میں ہو، چاہے اس کی کام کی جگہ پر ہو، چاہے کہیں بھی کسی جگہ پر ہو، کسی بھی صورت میں وہ ظلم نکلے گا۔ جب وہ ظلم نکلتا ہے تو پھر آدمی پریشان ہوتا ہے۔ شاید کسی نے کچھ کر دیا ہے، شاید کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے، شاید کسی نے کوئی سحر کر دیا ہے۔ 10 سوچیں انسان کے دماغ میں آتی ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتا کہ شاید یہ میرے اس ظلم کی بات ہو، میرے اس ظلم کی وجہ سے میرے اوپر یہ بات آئی ہو، شاید میری زیادتی کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے یہ سزا دی ہو۔ آدمی زہر کھا لیتا ہے لیکن اس انجام کو نہیں دیکھتا کہ میں نے زہر تو کھا لی، ظلم کر کے اپنے لیے ظلم اس نے خریدا ہے، اپنے لیے زیادتی کو اس نے خرید لیا ہے کہ یہ زیادتی اب اس کے ساتھ ہونی ہے۔
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ آپ اپنے گھر کی عمارت کو اتنا اونچا نہ کرو جس سے آپ کے پڑوسی کی ہوا رک جائے، جس سے اس کی روشنی رک جائے، جس سے اس کو اذیت ہو۔ اور ایک اور بات آپ نے ارشاد فرمائی، بہت باریک بات ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا خوبصورت دین لے کر آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اعلی ہدایات ہمیں عطا فرمائی، جس میں کس قدر رعایت رکھی گئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُوزِيهِ بِقِدْرِكَ إِلَّا أَن تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا، اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دو، اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دو۔ ہاں الا، مگر یہ کہ آپ کا یہ ارادہ ہو کہ اپنی ہانڈی سے اپنے پڑوسی کا حصہ رکھنا چاہتے ہو تو پھر اگر اس کی خوشبو باہر پھیلتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، دنیا کی کوئی تہذیب ایسی ہے جس میں اتنی ایک پڑوسی کی رعایت رکھی جائے؟ جتنا اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، جتنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ آپ کی ہانڈی سے بھی دوسرے کو اذیت نہ ہو۔ آپ گھر کے اندر اچھا کھانا آج بنا رہے، اچھی چیز آپ پکا رہے ہیں، تو اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ اس اپنی ہانڈی میں اور اپنی اس پکائی ہوئی چیز میں پڑوسی کا حصہ رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس طرح سے پکائیں اس کی خوشبو تاکہ باہر نہ جائے، تاکہ پڑوسی کے بچے اگر سونگیں اور ان کے دل میں یہ تمنا اور حسرت پیدا ہو گئی کہ ہمارے باپ کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے کہ ہمیں اتنی اچھی چیز کھلائے، یاد رکھیے گا اگر کسی غریب کی للچائی ہوئی نظریں اس چیز پر پڑ گئیں یا اس کے دل میں حسرت پیدا ہو گئی تو آپ کی اس کھانے والی چیز سے خیر اور برکت نکل جائے گی۔ یہ نقصان ہے آپ کا، یہ آپ کا نقصان ہے۔ آپ کا حلال مال ہے، پاکیزہ اور طیب مال ہے، لیکن اسلام ہمیں ایسا معاشرہ دینا چاہتا ہے کہ آپ اپنی اچھی چیز سے اپنے مسلمان کے لیے حصہ رکھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، ابو ذر جب آپ لحم گوشت بنائیں اپنے گھر میں تو فاکثر مرقن، ارشاد فرمایا کہ اس میں شوربہ زیادہ کر لیا کرو، گھر میں گوشت بناؤ تو اس میں شوربہ بڑھا لیا کرو تاکہ آپ اپنے پڑوسی کو دے سکو، پڑوسی کا کام بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کہیں گے ہمارے آس پاس تو سارے کھاتے پیتے لوگ ہیں بھائی، سب کھاتا پیتا گھرانہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھلے کھاتے پیتے ہوں، جیسے تیسے ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آؤ، آپ کی بتائی ہوئی سیرت پر آؤ، آپ کے بتائے ہوئے پیغامات اور ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آپ یہ نہ دیکھو کہ سامنے برابر والا غنی آدمی ہے، وہ بھی غنی ہے، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، وہ بھی مالدار ہے، نہیں، آپ ایک پڑوس کی لاج رکھو، اس پر اجر ہے، اس پر خیر اور برکت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم خوش ہوں گے، اللہ کے نبی خوش ہوں گے تو قیامت کے دن آپ کی سفارش فرمائیں گے۔ کتنی اچھی بات ہے اگر آپ کے بیٹے کے ساتھ، آپ کے بھائی کے ساتھ، آپ کے عزیز کے ساتھ کوئی دوسرا اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اس شخص پر، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے میرے والد کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ، میرے بیٹے کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش نہیں ہوں گے؟ اس بات کو بنیاد سمجھو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک اور بات ذکر فرمائی، وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، اگر آپ اپنے گھر میں پھل لے کر آتے ہو، فرمایا فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، تو اس کو چھپا کر اپنے گھر میں لے کے آؤ۔ ہاں اگر اپنے اس پھل میں پڑوسی کا حصہ رکھتے ہو، ساتھ رہنے والے کا حصہ رکھتے ہو، 3 منزلہ ایک فلیٹ ہے، 4 منزلہ ایک فلیٹ ہے، آپ کا گھر ہے آخری منزل پر، اور جہاں سے آپ گزر کے جائیں گے تو کتنے لوگ دیکھیں گے، کتنے بچے دیکھیں گے؟ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو فرمایا کہ آپ فادخلها سرا، چھپا کر لے کر آؤ۔ اور پھر اگلا جملہ بڑا عجیب ارشاد فرمایا ولا يخرج بها ولدك ليغبط به ولده،
آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ پھلوں کو، اس کے کچرے کو آپ کا بیٹا لے کر باہر ایسا نہ نکلے کہ پڑوسی کا بیٹا دیکھے اور اس کے دل میں کوئی حسرت پیدا ہو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں، آج انسانیت کے اندر سے وہ شعور ہی مٹ گیا ہے کہ جس سے آدمی کو کسی دوسرے کا شعور ہو۔ آج برابر میں بھوکا بھی ہے تب بھی شعور نہیں ہے۔ اپنی اضافی چیز، زائد چیز دینا تو بہت بات کی بات ہے، شدید ضرورت والا آدمی بھی سامنے ہے تب بھی ہم تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بے حسی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ بے حسی اور ایک مسلمان کا دل کے اندر احساس نہ رکھنا، یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم صاحب ایمان نہیں ہے، اللہ کی قسم صاحب ایمان نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کے ایمان میں کوئی کمال، کوئی خوبی نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا، من ہوا خواب و خسر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تو تباہ ہو گیا، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ایمان میں کوئی خیر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہ سکے وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی اذیتوں سے محفوظ نہ رہ سکے وہ شخص صاحب ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح سے ارشاد فرمایا، لیس المؤمن من بات شبعان وجارہ جائع، کہ وہ آدمی بھی صاحب ایمان نہیں ہے، اس کے ایمان کا بھی اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جو رات کو پیٹ بھر کر سو جاتا ہے اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے۔ تو یہ گرد و نواح کی خبر رکھا کرو۔ یہ تو ہے ایک پڑوسی کو خیر پہنچانا، نفع پہنچانا اور اس سے تکلیف کو دور کرنا، لیکن وہ آدمی جو اپنے پڑوسی کو آج اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول سب سے بہترین اسلام کس شخص کا ہو سکتا ہے، سب سے خوبصورت اسلام کس کا ہے؟ فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں، یہ سب سے بہترین اسلام ہے۔ نماز پر نہیں، تہجد پر نہیں، انفرادی اعمال پر نہیں، اجتماعی اعمال، معاشرے کے اعمال جس سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے۔ ہماری زندگی سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، ہم دوسروں کو کتنا شر سے بچا رہے ہیں، ہم دوسروں کو کتنا نقصان سے بچا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تلقین فرمائی۔ ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول فَإِن لَمْ أَجِدْ، اگر میں پیسہ نہ پاؤں خرچ کرنے کے لیے تو کیا کروں؟ آپ کہہ رہے ہیں غریب پر خرچ کرو، پڑوسی پر خرچ کرو، اگر میرے پاس استطاعت نہیں ہے تو پھر؟ آپ نے فرمایا، محنت کرو، کسب کرو، کچھ کما لو، اپنے پر بھی خرچ کرو، دوسرے پر بھی کرو۔ پوچھا ہے اللہ کے رسول، اگر کمانے کی استطاعت نہ ہو، ضعف آ گیا ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، کمزوری ہے، نہیں کما سکتا، پھر؟ آپ نے فرمایا، کوئی جسمانی مدد کر لو، کسی کی حاجت جسمانی پوری کر لو، ایک بوجھ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے وہ اٹھا لو، اس طرح سے کسی کا تعاون کر لو، کسی کے کام آ جاؤ۔ پوچھا اللہ کے رسول، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر؟ آپ نے فرمایا، اسے خیر کی بات کہہ دو، یہ بھی صدقہ ہے تمہارے لیے، اچھی بات اسے بول دو، اگر وہ پریشان ہے، غم زدہ ہے، اس کی تعزیت کر لو، 2-4 اچھے جملے بول دو، یہ بھی کافی ہے۔ اس کو کسی پڑوسی سے، کسی دوسرے سے اذیت پہنچ رہی ہے، آپ اذیت روک سکتے ہیں، اسے روکو۔ پوچھا اللہ کے رسول، اگر اتنا آدمی کمزور کہ یہ بھی نہ کر سکے تو پھر کیا کرے؟ آپ نے پھر ارشاد فرمایا، پھر کم از کم اپنے شر سے تو اس کو روک لو، یہ آخری درجہ ہے ایمان کا۔ اپنے شر سے، اپنی شرارت سے، اپنی برائی سے تو اس کو روک لو۔ تو اگر کسی کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ اپنی برائی سے اپنے پڑوسیوں کو نہیں روک سکتا تو کتنا بڑا ظالم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کی نشانی بتائی ہے، ایمان کی ایک شاخ بتائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، الایمان 47 شعبۃ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، بلند نشانیاں ہیں اس کی۔ سب سے فافضلها
قول لا الہ الا اللہ، اسلام کی سب سے بلند ترین چوٹی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار اور اس کی مقتضیات پر عمل کرنا ہے۔ وَأَدْنَاهَا، اور سب سے کم اماطۃ الاذى عن الطریق، یہ بھی ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا۔ تو مجھے یہ بتاؤ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کا حصہ ہے، تو راستے میں تکلیف دہ چیز کو ڈالنا پھر کس کا حصہ ہونا چاہیے؟ یہ تو پھر کفر کا کام ہے، یہ تو پھر کفر کی نشانی ہے۔ مومن تو ایسا نہیں کرتا۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر گرد و نواح میں ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ایک بہت بڑی اذیت اڑوس پڑوس کو کیسے ہوتی ہے، چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ اپنی گاڑی کو ایسی جگہ پر پارک کر دینا جس سے پڑوسی کو اذیت ہو، راستہ بند ہو گیا، یہ کیا ہے؟ یہ پڑوسی کو اذیت دینا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے رات کو 2 بجے اپنے گھر پر، بھائی ٹھیک ہے آپ کی ڈیوٹی تھی، آپ رات دیر سے آئے ہیں، آپ دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی گاڑی سے اتنے زور زور سے ہارن دے رہے ہیں کہ برابر والے بھی جاگ رہے ہیں، یہ ایذائے مسلم ہے، یہ پڑوسی کو اذیت دینا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو جگانے کے لیے اتنی زور سے آپ بیل بجا رہے ہیں کہ تنگ گھروں کے اندر برابر تک آواز جاتی ہے اور دوسروں کو اذیت ہوتی ہے۔ کیا اس کے لیے کوئی دوسرے راستے نہیں اختیار کیے جا سکتے؟ کیا گھر اپنا دروازہ کھلوانے کے لیے اور ذرائع نہیں ہو سکتے؟ موبائل کا ذریعہ نہیں ہو سکتا؟ تو آپ یہ کوشش کریں نا کہ میرے اس عمل سے، میں دیر سے آیا ہوں، چلو میرے گھر والے میری انتظار میں ہوں گے، پڑوسی میرے انتظار میں تو نہیں بیٹھیں گے، میں رات 2 بجے 3 بجے ان کی نیند کیوں خراب کروں؟ اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یہ ایذائے مسلم ہے جو کہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ کوئی آدمی بیمار ہو، کوئی آدمی اسی وقت سویا ہو، کوئی آدمی کس حالت میں ہے، تو یہ ظلم ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح سے ایک صورت یہ ہے، اپنے گھر کا پانی چھوڑ دیا باہر، دروازے سے نکل کے جا رہا ہے، اوپر سے ٹنکی سے پانی بہ رہا ہے، اور یہاں تو یہ حال بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اوپر سے گندا پانی بھی ٹپک رہا ہوتا ہے، ناپاک پانی بھی گر رہا ہوتا ہے، اور اس کا رخ پھیر دیا گلی کی طرف۔ اب جب وہ گلی کی طرف جاتا ہے تو وہ ناپاک پانی ٹپکتا ہے، گرتا ہے، تو جو مسلمان نیچے سے گزر رہا ہے، کوئی نمازی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، ارے نہیں نماز پڑھنے والا جب بھی ایذائے مسلم تو ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، وہ لوگ جو ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو بغیر کسی سبب کے ایذا اور تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، سخت عذاب۔ فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اپنے کندھے پر انہوں نے بڑے گناہوں کو لادا ہے، بڑے گناہوں کے بوجھ انہوں نے کندھے پر ڈالے ہیں۔ کیوں یہ ایذا دی ہے مسلمان کو؟ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اوپر سانپ اور بچھو مسلط کیے جائیں گے، اور وہ سانپ اور بچھو اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ ان کو منہ کے اندر لے کر چبائیں گے، اس طرح سے چبائیں گے جیسا کتا ہڈیوں کو چباتا ہے، اور جب وہ مکمل چبا لیں گے، موت تو ہے نہیں، پھر وہ باہر اگلیں گے تو دوبارہ وہ صحیح ہو جائیں گے اسی طرح سے، پھر دوبارہ سے لے کر پھر چبائیں گے، پھر وہ ہڈی ہڈی ہو جائیں گے، اور یہ پوچھیں گے کہ اللہ یہ ایذا ہمیں کس بنیاد پر، یہ ہمارا کون سا جرم تھا؟ جواب آئے گا، اپنے مسلمان بھائیوں کو بغیر کسی سبب کے تم تکلیف دیا کرتے تھے، یہ اس کی سزا ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو بغیر سبب کے تکلیف دینا، کوئی اس کا جرم نہیں ہے، کوئی اس کی تکلیف، کوئی اس کی ایذا نہیں ہے، کوئی اس کا سبب نہیں ہے، لیکن ہم تکلیف دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، حقوق العباد، اسلام ہمیں حقوق العباد سکھاتا ہے، اسلام ہمیں معاشرت بتاتا ہے۔ ایک آدمی تہجد گزار بھی ہے، نمازی ہے، قرآن پڑھنے کا اہتمام کرنے والا ہے، اور اسی طرح سے حج و زکوٰۃ کا اہتمام کرنے والا ہے، لیکن پڑوس کے معاملے میں وہ اچھا نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایک خاتون ہے، بہت زیادہ بہت نمازوں کا اہتمام تو نہیں ہے، فرائض و واجبات کو پورا کرتی ہے اور اسی طرح سے حرام سے بچتی ہے، پڑوسی اس سے خوش ہے، پڑوسوں کو اذیت نہیں دیتی، آپ نے فرمایا جنت میں جائے گی۔
اللہ کے رسول ایک دوسری خاتون ہے، بڑی نماز کی پابند ہے، بہت زیادہ نمازی ہے، بڑے روزے بھی رکھتی ہے، بڑے صدقے کرتی ہے، نیک اعمال، لیکن پڑوسی اس سے پریشان ہے. آپ نے فرمایا ہی فی النار، دوزخ میں جائے گی، یہ دوزخ میں جائے گی. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ انفرادی اعمال بڑے بڑے ہونے کے باوجود بھی اڑوس پڑوس کا خیال نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتاؤ اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو جب اپنے گھر میں نماز تہجد کے لیے اٹھتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی آہستہ دروازے کی کنڈی کھولتے تھے کہ سویا ہوا آدمی نہیں جاگ سکتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا. گھر میں کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا. جس دن کسی دوسری زوجہ کے گھر میں ہے وہ زوجہ محترمہ ہے. تو بیویاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ذات پر جان نچھاور کرنے والیاں، اگر آپ کی وجہ سے کوئی اذیت ہو بھی جاتی تو کوئی بات نہیں، وہ اس کو برداشت کر رہی. لیکن اس کے باوجود بھی یہ اخلاق سمجھائے ہیں، یہ اخلاق سکھائے ہیں کہ گھر کے اندر یہ حال ہے، اتنا اذیت سے آپ گھر میں بچاتے تھے تو اڑوس پڑوس کا کیا حال ہوگا، پھر دوسروں کا کیا حال ہوگا. تو ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ ہمارے گرد و نواح میں ہم دوسروں کے ساتھ کیسے ہیں، ہم پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد ایک روایت سنو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من المفلس، غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کا رسول مفلس تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو، درہم دینار نہ ہو، پیسہ نہ ہو، یہ غریب آدمی ہے. آپ نے فرمایا نہیں، آخرت کا مفلس یہ نہیں ہے. آخرت کا مفلس وہ ہے جو اللہ کے سامنے پیش ہو تو پہاڑوں جیسے اعمال لے کے جائے. نمازوں کے ڈھیر ہیں، زکوٰۃ کے ڈھیر ہیں، صدقے کے ڈھیر ہیں، تلاوت بہت ہے، تہجد بھی بہت ہے، لیکن آپ نے فرمایا شتم ھذا وضرب ھذا واذا ھذا، فلاں کو اس نے گالی دی تھی، فلاں کو اذیت دی تھی، فلاں کو تھپڑ مارا تھا، فلاں کی چغل خوری کی تھی، فلاں کو اس نے ستایا تھا. وہ سب کے سب حق لینے والے قطار میں کھڑے ہوں گے اور وہ آ کر اس سے اس کی نیکیاں لے کے جائیں گے. عدل و انصاف کا دن ہوگا، نیکیاں وہاں دی جائیں گی. ایک آدمی کہے گا اللہ اس نے مجھے مارا تھا فلاں موقع پر، اس نے مجھے اذیت دی تھی. اللہ پاک کہیں گے اچھا اس کی نمازیں تم لے جاؤ، وہ نمازیں لے گیا. دوسرا آئے گا، وہ کہے گا اس نے مجھے گالی دی تھی، اچھا تم اس کے روزے لے جاؤ، وہ روزے لے گیا. کرتے کرتے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق لینے والے پھر بھی باقی ہوں گے. پھر ایک آ کر کہے گا یا اللہ اس نے مجھے اذیت دی تھی، میرے پڑوس میں رہتا تھا، اس نے مجھے ستایا تھا فلاں موقع پر، میں بیمار تھا، اس نے مجھے میرے آرام میں خلل ڈالا تھا. تو کیا جواب ہوگا؟ فرشتوں سے اللہ پاک فرمائے گا پوچھو دیکھو اس کی نیکیاں کوئی بچی ہیں؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ نیکیاں تو ساری ختم ہو گئیں. تو پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اچھا اس آنے والے کے گناہ اس پر ڈال دو. گناہ ڈلنے شروع ہو جائیں گے اور جس طرح سے یہ نیکیاں لے کر اللہ کے دربار میں پہاڑوں جیسی حاضر ہوا تھا، اب گناہ پہاڑوں جیسے ہو گئے. اب حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹو اور جہنم میں ڈال کے آؤ. یہ غریب ہے، یہ مفلس ہو گیا، یہ دیوالیہ ہو گیا. جس آدمی کے پاس اسباب اور سامان ہو اور اچانک وہ غریب ہو جائے، اچانک اس کا سارا سرمایہ لٹ جائے تو اس پر کیا بیتے گی؟ ایک آدمی شروع سے ہی غریب چل رہا ہے، بچپن سے ہی غربت میں زندگی گزاری ہے، غربت میں پلا ہے، تنگی میں پلا ہے، تنگ دستی میں پلا ہے، وہ پھر تنگ دستی کو برداشت کرنے کا عادی ہے. لیکن ناز و نعم میں پلنے والا آدمی اچانک اگر اس کی حالت بدل جائے تو اس پر کیا گزرتی ہے؟ بالکل اسی طرح سے یہ شخص یہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر حاضر ہوگا، لیکن کسی کو ستایا، کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کیا، سب کے سب اعمال اس کے برباد ہو جائیں گے، اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ضروری یہ بات ہے کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھیں، ہمارے کسی عمل سے کسی مسلمان کو اذیت نہ ہو، روڈ پر ٹریفک کے دوران ہمارے کسی عمل سے تکلیف نہ ہو. نوجوان جب موٹر سائیکل لے کے نکلتے ہیں تو اللہ کی پناہ وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو ہوا میں اڑ رہے. یہ غلط ہے بھائی، یہ نعمت ہے سواری. یہ جوانوں سے میں دوستوں سے درخواست کرتا ہوں، یہ حرام کی موت مت مرو، حرام کی موت ہے. اسی حال میں اگر حادثہ کوئی پیش آ جاتا ہے تو سامنے والے کی بھی زندگی تباہ کی ہے، اپنی زندگی بھی تباہ ہے.
بد احتیاطی سے اگر ایسا ہوا اور سامنے والے کی جان چلی گئی تو یہ قتل کا کیس ہے، اس پر کتنا بڑا جرم ہے یہ. تو اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے کہ کیوں ایسا عمل ہم اختیار کریں جس سے مسلمان کو اذیت ہو، جس سے کسی دوسرے کو اذیت ہو، جس سے مسلمان کو تکلیف ہو. ایک سلیقہ ہے ہر چیز کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سواری پر سوار ہوتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سواری پر سوار ہوتے، آپ رکاب پر آپ پاؤں رکھتے، آپ بسم اللہ پڑھتے، آپ سواری پر بیٹھ کر پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اور پھر آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھتے، پھر آپ مسکراتے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے سواری عطا فرمائی، پھر آپ پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ ساری دعائیں بیٹھ کر پڑھ کر پھر سواری کو چلانا شروع کرتے تھے. اول تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، اور پڑھتا بھی ہے تو پھر چلنے کے بعد شروع دعائیں. بھائی یہ پہلے پڑھنے کی ہیں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. جان بھی محفوظ ہے، ایمان بھی محفوظ ہے، اخلاق بھی انسان کے محفوظ ہیں، دوسرے کی جان بھی محفوظ ہے. اس کا اہتمام کرو. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی موڑ پر، کسی بھی موقع پر ہمارے کسی عمل سے مسلمان کو اذیت نہ ہو، اس کا خیال رکھا کرو. ہم اڑوس پڑوس کا بھی خیال رکھیں، جہاں کام کر رہے ہیں وہاں پر بھی ہم خیال رکھیں میرے کسی عمل سے دوسرے کو اذیت تو نہیں. اگر ہو گئی فوری معافی تلافی کر لو، ورنہ قیامت کے دن نیکیاں دینا پڑیں گی. بات ایک ہی ہے، یا تو یہاں معافی مانگ لو اور معاملہ صاف کر لو، یا پھر قیامت کے دن اپنی نیکیاں دو گے. وہ دن بڑا سخت ہے. اس دن کی سختی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ معاملہ یہاں ہی رفع دفع کر لیا جائے. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے.